القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا. فقہ خلق السماوات ہم پڑھ رہے ہیں. خلق بلکہ مخلوقات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی فقہ خلق المخلوقات، اور انشاءاللہ آج ہم خلق الشمس والقمر پڑھیں گے، یعنی سورج اور چاند کی تخلیق. پچھلے ہفتے ہم نے مکمل کی فقہ الارض مکمل کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ بہت آپ نے اس کی جو تخلیق میں جو اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اس کی تخلیق میں وہ جانی ہوں گی. چلیں پہلے پچھلے ہفتے کے ہوم ورک سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. جو کچھ آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا اس میں سے آپ نے کیا 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 ہم جانتے ہیں. عمل کی ڈائری میں آپ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا. انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت آپ سے کہیں گے کہ آپ کی عمل کی ڈائری منگوائیں گے، اس کے کچھ پیجز آپ سے کہیں گے شیئر کریں. ایڈمن یہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر کے پھر ہم انشاءاللہ اس کو یہ کام کریں گے. نیکسٹ دکھائیے جی.
آیات کی تلاوت کیا کی آپ نے، ترجمہ پڑھا؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کس کس نے یہ کام کیا. صلاۃ الضحیٰ کے نوافل کی پابندی کی ہم نے بات کی تھی. کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہو اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ اپنا مائک کھولیں اگر کچھ کہنا چاہیں تو صلاۃ دعا کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی صلاۃ الدعا ویسے بھی الحمدللہ پابندی سے کرتے تھے، لیکن جب آپ نے ہمیں اس لیسن کے بارے میں بتایا ہے تو اس کو اور زیادہ جیسے پابندی سے جیسے 4 بھی کر لیتے ہیں، 8 بھی کر لیتی ہوں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. فرد مسعود آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں اپنے بارے میں بس یہی بات کر رہی تھی کہ اس کی پھر پابندی ہم لوگوں نے جیسے پڑھا ہے تو اس سے زیادہ پابندی ہو گئی. ویسے تو کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، مگر یہ کہ الحمدللہ اشراق کے ضرور میں لازمی پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ اس وقت تک میں نہ اٹھتی ہی نہیں ہوں جانماز سے، تو وہ یہ ہے کہ اشراق تو لازمی پڑھ لیں. مگر یہ ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کے میں نے کم ہی پڑھے، مگر یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ سے اب پابندی ہوئی ہے، تو دیکھیں الحمدللہ جو ہے دوحہ کوشش. بیسیکلی جو ہے نا وہ اشراق، اگر وہ صلاۃ الضحیٰ اصل میں اسی وقت کی نماز کو کہتے ہیں جو آپ سورج نکلنے کے بعد. اشراق تو جیسے فوراً ہی سورج جیسے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کا ہے، اس سے تھوڑا سا اور دیر ہو جائے تو پھر جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ میں شامل ہو جاتی ہے نا، یہی تھا نا. صلاۃ الضحیٰ جو ہے نا وہ صبح کی نماز کو ہی کہتے ہیں، اشراق سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا الحمدللہ اس کا مطلب آپ نے پڑھ لی. صبح کی دعا نماز ہے نا یہ دعا، جب سورج بلند ہو گیا تو اشراق بھی تو اسی وقت پڑھی جاتی ہے نا جب سورج نکل آتا ہے. بہت بلند ہو جائے تو پھر اس وقت عشاء کی نماز کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. لیکن یہ ساری کیٹیگری ساری صلاۃ الضحیٰ کی ہی ہے. چلیں الحمدللہ. کوئی اور آپ میں نیکسٹ ہوم ورک دکھائیں جناب. ماشاء اللہ ایکٹیولی ساتھی لکھ رہے ہیں چیٹ میں بھی. اس کے بعد اگلا ہوم ورک کون سا تھا وہ دکھائیے، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. آپ نے 5 سوالات جو 494 پیج پر پوچھے گئے تھے وہ کام کیا آپ لوگوں نے؟ کوئی اس حوالے سے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں ہوم ورک کے حوالے سے، اگر کوئی شیئر کرنا چاہے. باجی میں تسنیم کچھ فرمائیے. جی السلام علیکم باجی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ سوال میں لکھ رہی تھی، پہلے بھی ہم جیسے نوٹ سنتے ہیں لیسن، لیکن جب ہوم ورک ملتا ہے نا خاص تو بہت غور و فکر کرنے کا. تو میں کہہ رہی تھی کہ مصنف ہمیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزیں دکھا رہے ہیں، کس طرح ہمیں غور و فکر کی دعوت مل رہی ہے کھلا مطلب بالکل. اور کبھی ہم نے سوچا ہے اتنا کبھی کہ ہم اتنے مزے سے زندگی کیسے گزار رہے ہیں. بہت زیادہ میں ہر چیز پہ اب دیکھتی ہوں کہ یہ کس طرح ہوا، اچھا یہ کرنے والا بھی کون ہے، یہ کرنے والا بھی کون ہے. ہم تھوڑا سا کام کر کے ہماری کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. اتنا پیار آ رہا تھا سبحانہ تعالیٰ اس لیسن کو ریپیٹیشن میں ہوم ورک کے ذریعے کرنے میں اور پڑھنے میں، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج انسان نیا ہوا ہے، کہ اپنی زندگی کو اب بنا لوں، کہ اب تو زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، کچھ نہیں پتا. اتنا زبردست مجھے لگی ہیں یہ سوالات اپنے لیے باجی. الحمدللہ. اصل میں مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میں سے جو اس کی دہرائی کرتے ہیں بعد میں، وہ ان کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا، اور ری انفورسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے ہر کام کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے. پچھلے دو میری کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ بات کر رہی تھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے اور کورسز بھی کیے ہوئے ہیں اور کام بھی کافی ماشاءاللہ کر رہی ہیں دین کے حوالے سے. لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے خود کچھ ہالونیس سی اپنی فیل ہوتی ہے، نماز میں کبھی کبھی کمی فجر کی محسوس ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں نا. میرا کنیکشن بہت زیادہ، یعنی کچھ آفس ورک سے زیادہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا، حالانکہ وہ کلاس خود بھی لیتی ہیں آن لائن. میں نے ان کو کہا کہ وائی ڈونٹ یو جوائن فقہ القلوب. اینڈ when I started telling her about جو ہم نے خلق الارض کے بارے میں پڑھا، وہ اتنا نیا تھا ان کے لیے. وہ کہنے لگی اچھا اس طرح تو میں نے کبھی زمین کو سوچا ہی نہیں کہ زمین کے اتنے رنگ ہیں، اتنی مٹی ہے، اتنا ہے. تو حالانکہ ہم اس زمین میں رہتے بستے ہیں نا، لیکن ہم جس طرح بعض اوقات ہمیں
سچوایا جاتا ہے نا، وہ بھی ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ تو مصنف ماشاءاللہ جس طرح لکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اور جس طرح استاذہ اس میں سے نقطے نکال کر ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، وی آر بلیسڈ پیپل کہ ہمیں اتنے بہترین استاد ملے ہیں، اور اللہ نے توفیق دی۔ سب سے بڑی بات اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ چلیں جی، نیکسٹ دکھائیے، کوئی اور ہوم ورک ہے؟ پھر میں مزید بات لیتی ہوں انشاءاللہ۔ جی جی کہیے، فرمائیے۔ باجی میں اسی ہوم ورک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب میں نے یہ سارے کوسچنز لکھے نا جو آپ نے ہوم ورک دیا تھا، ایک تو غور و فکر کا موقع ملا، دوسری چیز یہ کہ جب اگلا لیسن کیا نا، یہ تمام چیزیں اگلے لیسن کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں، اور اس وقت بڑا اچھا لگا مجھے یہ کہ دیکھیں کس طرح ہمیں غور و فکر کا دعوت دی جا رہی ہے کہ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے اور اگلا لیسن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ساری چیزیں۔ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا یہ ہوم ورک کر کے۔ الحمدللہ آپ نے غور و فکر کیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اچھا جناب، زمین کی خلق کے بارے میں ہم نے کئی ہفتوں پڑھا تھا، تو جو صفات مصنف نے بتائی ہیں، نام لکھے، کوئی لسٹ بنائی، کوئی غور کیا، کوئی شیئر کرنا چاہیں تو کہیے، اپنا مائک کھولیے۔ جو بات کرنا چاہے اپنا مائک کھولے۔ جی باجی میں چاہتی ہوں جی، جیسے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ریوائز کریں اور پیچھے سے ساری صفات لکھیں، تو کیا میں بتاؤں صفات اس کی بہت مختصر سی تیزی کے ساتھ؟ بالکل۔ زمین سہل ہے، سہلتن سلبتن مضبوط ہے، نرم ہے، کالی سفید، پتھریلی، شوریلی، یہ میں صرف اردو میں بتا رہی ہوں، بہت ہی زیادہ بیدا، حسا، اور مالحتن، خصبتن، طیبتن، اس کی صفات میں بتائی گئی بہت ساری چیزیں۔ تو اس کا جو کنکلوژن سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو بہت مطیع ہے، اور ہم اس سے آسانی سے ہر چیز لے سکتے ہیں، ذلول، حلوب، جو اس کی صفات میں آیا، اور کشادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے، یعنی عاجزی اس کے اندر ہے، آسانی سے اس سے کچھ سکتے ہیں، سمیمہ کا بھی کہہ رہے تھے اور کون سی ڈیٹ کو؟ اگر ہم بحیثیت انسان کو جی عظمیٰ کہیے، سوری بولیے۔ بحیثیت مطلب میں اپنے لیے زمین کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھوں تو ایک مطیع، یعنی بندے کے لیے ایک مطیع ہونا، پھر اس سے آسانی سے کچھ لیا جا سکے، اس میں سے خیر لی جا سکے، اور یعنی انسان کے اندر وہ وسعت، وہ کشادگی، اور مطلب دینے والا، جو ایک کائنات کا جو ایک لیسن ہے نا، ہر چیز دے رہی ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، خیر دینے والا۔ یہ سارا جو ایک زمین سے ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیا کہ ہم اس میں سے آسانی سے ہر چیز لے سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے کورس کیا تھا تو ہماری ٹیچر تھی، فوزیہ تھی، انہوں نے ہمیں ایک حدیث کا جو مفہوم بتایا تھا کہ تم لوگ ایسا بننا، عربی حدیث کا مفہوم تھا حیّن، 4 لفظ انہوں نے کہا تھا اپنی پرسنالٹی میں رکھنا، حیّن، لین، سہل، قریب، یعنی آپ کو نرم ہونا ہے، اور آسان ہونا ہے، اور قریب ہونا ہے، کوئی بھی آپ کو ہر کسی کے لیے اویلیبل ہونا ہے جب آپ اپنے کام پہ، جب آپ یہاں کام کریں۔ تو یہ 4 لفظ جو ہے نا ذہن میں رہتے ہیں، جب یہ میں پڑھ رہی تھی، یہ نکال رہی تھی، تو مجھے وہی والی چیز بار بار اسٹرائک کر رہی تھی جو انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ہمیں اس طرح سے ہونا چاہیے لوگوں کے لیے۔ زمین ہمارے لیے نرم ہے نا، اگر جی ہمیں کچھ کیا کرتی ہے حدیث جو ہے نا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علی النار علیہ النار، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر، اور یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ تو آپ نے ان کی صفات کیا بتائیں کہ اعلیٰ کل قریب حیّن لین سہل، جہنم کی آگ کن پر حرام ہے؟ جو لوگوں کے قریب رہنے والے ہیں، حسن معاملہ کرنے والے ہیں، نرم اخلاق والے ہیں، اور آسانی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا ریلیٹ کیا آپ نے عظمیٰ کہ یہ سارے معاملات ہمیں اللہ کی مخلوق میں نظر آتے ہیں کہ اس نے بندوں کے لیے اپنی مخلوق کو کتنا آسان کر دیا استعمال میں، اور ہم لوگوں کے لیے کیسے ہمیں سوچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہے؟ جی میں بتاؤں ٹیچر، شائن
कहिए शाहीन। जी 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 शाहीन कहिए। जी वो मैं ये इस दफा ना ये पूरे हफ्ते में ये सोचती रही, जिस चीज को भी देखा ये भी जमीन से आई है, ये जमीन से, तो उसका और ज्यादा एहसास हुआ कि अल्लाह ताला जो है वो कितना ज्यादा, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो वो मिट्टी ऐसा ख्वाब में देखते थे, मिट्टी खोदते जा रहे हैं, सिक्के निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। यहाँ तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं क्या 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 जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो निकलता चला जा रहा है। तो जमीन की जो अहमियत हमारे सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला हम हमारा फिर उसके बाद क्या काम है कि जमीन के अंदर रह के सब कुछ वसूल लें और हम उस पर रह के उसके रब का काम ना करें। तो बहुत मुझे, बल्कि बच्चों को भी मैंने बताया कि देखो ये भी अल्लाह ने बनाया, ये भी, अच्छा बेड कैसे बनाया, अच्छा ये कैसे बनाया, हर चीज जो तसव्वुर करो अल्लाह ने जमीन से पैदा की है। सही बात है बिल्कुल। जी और कुछ शेयर करना चाहेगा आप में से कुछ? जी बाजी मैं शेयर करना चाहती हूँ। आइए मुसर्रत। जी जी बाजी, अल्लाह ताला ने तो सारी चीजें हमारे लिए जो बनाई है वो हमारे लिए हमारी फर्मा बरदार है। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं भी अल्लाह ताला की इसी तरह से मुती और फर्मा बरदार हूँ। मैं नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर कमी महसूस करती हूँ कि जैसे चलते फिरते अस्कार पढ़ते रहना चाहिए ना, वो कमी मेरे अंदर है। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि बच्चे भी घर में है छोटे, तो उनको भी देखना होता है, बातों में भी हम लग जाते हैं, लेकिन वो मेरे अंदर ये जो मैं पढ़ रही थी ना मुझ असर के नमाज के बाद, तो वो मेरी रूटीन है ना जरा कम हो गई है। इसलिए मैं अपने अंदर ये कमी महसूस करती हूँ। और ये जो अल्लाह ताला ने हरारत और जमीन में ये ठंडक रखी, ये भी उस्ताजा बता रही थी कि फल वगैरह जो सर्दियों में फल आते हैं, वो जैसे किन्नू वगैरह आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सर्दी में ये ठंडे फ्रूट क्यों आ गए। तो ये भी मालूम हुआ, गौर व फिक्र करने को मिला कि आज वो के लिए पेट में गर्मी होती है, इस वजह से ये सर्दियों के आज के मौसम में। वाला ना जो आज का लेसन है उससे आपने जी ये जी सीखा। जी जमीन अल्हम्दुलिल्लाह। के जी जी के लिए वो मौसमों के लिहाज से है ना, वो जी वो बात कर रहे हैं आज के सूरज और चांद के हवाले से नहीं। सूरज की रोशनी जो जमीन पर मौसमों की तब्दीली तो उसकी वजह से है ना, जो जी जमीन रिवॉल्व जी होती है। तो आपको इंशाल्लाह आज जी की लेसन जी जज़ाकल्लाह। ज्यादातर तो ये जमीन मोती है, उसके बारे में मैं महसूस कर रही थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही कहा। अल्लाह ताला आपकी इबादत में बहुत बरकत डाले और आपको जो आप पढ़ना चाहती हैं, जो आप इबादत करना चाहती हैं, उनके लिए वक्त अता करे उसके लिए, और आपको हिम्मत अता करे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। तो कोई और आप में से अगर कुछ कहना चाहे तो अपना माइक खोलिए, कहिए। जी मैं रुखसाना यास्मीन। रुखसाना आप कह लें, आपने माइक खोला हुआ है पहले। जी ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि जमीन इतनी मुती फरमाबरदार है, जिसको कदमों से ताड़ा जाता है, फावड़ों के दाल से मारा जाता है, और कितनी भारी भारी बिल्डिंगें इसने उठाई हैं। यानी अब इससे आप खूबसूरत देखिए कि जो भी चाहता है इसके बाद बंदा अपना काम कर रहा होता है, और वो अल्लाह की वजह से हमारे लिए मती फरमाबरदार हिलती नहीं अपनी जगह से। इतनी तेजी से गर्दिश कर रही है अपने महवर पे, इसके बाद फिर वो ऑर्बिट पे, लेकिन किसी हालत में भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हम तो ऐसे ही जिस आराम से चल रहे होते हैं। तो किस कदर यानी हमारे लिए अल्लाह ने आरामदेह बनाया है, फिर वो हमें सबला भी दे रही है। तो हमारे मतलब तरह खुश्क जमीन भी है और कहीं पे पथरीली जमीन है। यानी इतनी उसकी खसूसियात है जमीन की कि यानी कि वैसे नॉर्मल तो हम नहीं सोचते ना इतना, इसमें पढ़ने के बाद कि किस कदर हम बड़े आराम से चल रहे फिर रहे होते हैं और कभी सोचते नहीं है। लेकिन वाकई ये पढ़ के करते किस तरह अल्लाह ताला ने इसको हमारे एकदम मुसख्खर कर दिया है, तो हम क्या कुछ कर रहे थे उसके ऊपर, और वो हमारे लिए जमीन होती है। अच्छा देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम जमीन के लिए क्या कर सकते हैं, जरा सा हम इसको भी सोचना चाहिए। आप में से कोई शेयर करेगा? जमीन तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, व्हाट अबाउट अस, हम क्या करें? कोई मैं बताए आप छोटी में से? सी बुशरा मैं आजमी, इसलिए आप आपने हाथ खड़ा किया है, बुशरा आजमी।
کوئی اور کچھ کہنا چاہیے اس حوالے سے؟ میرا سوال مشکل ہے کیا؟ جی روبینہ صاحب السلام جی علیکم. روبینہ. باجی یہ تو زبردست جاندار مخلوق ہے، تو اس سے مطلب سوچنا پڑے گا کہ آپ چلتے ہوئے بھی ذرا احتیاط سے چلیں کہ زور زور سے پیر مارنا یا کچھ چیز ٹھا ویسے توڑنا، تو اب سوچتے ہیں کہ یہ تکلیف زمین کو بھی نہیں دینی چاہیے بلا وجہ. ایکچولی زمین تو جاندار نہیں ہے، جو اس میں سے نباتات اگتی ہیں وہ جاندار ہے، وہ تو بے جان ہی ہے. اللہ نرمی سے سنو. لیکن پیچھے زمین پہ پاؤں تو مار ہم مار اللہ کا نظام زمین پہ ہمیں پاؤں مار مار کے کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ زمین کے آرام کے لیے یا کسی اور وجہ سے؟ چلے میرا سوال یہ ہے، کوئی اور جی بتائے. قرآن میں ہے نا کہ مومن. میں بتاؤں؟ روبینہ آپ بات کر رہی تھی، آپ بتائیں. جی مومن کہہ رہے نا کہ چال اس کی آجزانہ چلتا ہے، مطلب عاجزی چلتا ہے، وہ مومن بھی کی کوالٹی سے. ہے کہ یہ زمین تمہاری مطیع ہے. دیکھیں بہت اچھا پوائنٹ ہے، یہ تمہاری مطیع ہے، تمہارے لیے عاجز ہوئی ہے، تم بھی اس پر عاجز بن کے چلو، اس پہ متکبرانہ چال مت چلو. ہاں جی. یہ فائدہ ہے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اینی ون ایلس؟ کوئی اور؟ تسنیم جہاں آپ کہیے. جی باجی یہی کہنا کہ زمین میں فساد نہ کریں، زمین کی خرابی کی کوشش نہ کریں، اس کے اندر ایکسٹرا ایسی سرگرمیاں نہ کریں جس پہ اس کو نقصان پہنچے. درخت نہ کاٹیں اس کے، پھر اس میں کیا کہتے ہیں ایسے جو ہم چیزیں شامل کر دیتے ہیں ایسڈز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جس سے زمین خراب ہو جاتی ہے، پھر وہاں پہ کچھ نہیں سکتا. تو یہ اچھا سب چیزوں مزے کی کی ہم بات یہ احتیاط ہے، کریں. یہ جو بات کر رہی ہیں تسنیم، آپ لوگ بتائیں، ذرا غور کریں کہ جب زمین میں فساد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے زمین پر، اس میں مطلب انوائرمنٹ خراب کیا جاتا ہے، اس میں پولوشن ہوتی ہے، درخت کاٹے جاتے ہیں، اس سب کا نقصان زمین کو ہوتا ہے یا انسان کو ہوتا ہے؟ ذرا لکھیے نا، چیٹ میں لکھیے. زمین کو اس کا کیا نقصان ہے؟ زمین تو بے جان ہے، اس کے اوپر سے اگر کاٹ دیں گے اس کی گروتھ میں اس میں سے کچھ اس کے اندر تو خزانے بنے ہوئے، ہمیں کیا نقصان ہے؟ آپ بتائیے، کوئی آپ میں سے. فرحانہ شکیل آپ بتائیے، انوائرمنٹ کو خراب کرنے کا ہمیں کیا نقصان ہے؟ فرحانہ. جی السلام علیکم. السلام. جب پودے کٹ جائیں گے انوائرمنٹ خراب ہوگا، ہماری پولوشن زیادہ بڑھے گی اور بیماریاں بڑھیں گی اس کے ساتھ، اور پھر درخت کی کمی کی وجہ سے جو آلودگی ہے وہ زیادہ آبا ہوا میں پھیلے گی، ہوا کا آنا کم ہو جائے گا اور موسم میں بھی تبدیلی زیادہ ہو جائے گی، گرمی کا زیادہ رہے گا. اس تو لیے دیکھیں، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں زمین کو خوبصورت بنانا چاہیے، انوائرمنٹ اچھا بنانا چاہیے، پودے لگانے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہم کو ہی نقصان ہوگا اگر ہم اس زمین پر جو ہمیں اتنا دے رہی ہے، ہم اس سے لے کر اسی کو خراب کریں گے تو نقصان ہمیں اٹھائیں گے، صحت ہماری خراب ہوگی. بالکل صحیح. اچھا چلیے ایک کام کرتے ہیں نا، لیٹس ڈو ون تھنگ. اس ہفتے میں کمپلسری نہیں کری، بٹ لیٹ سی، کیا پتا آپ میں سے کوئی کچھ کر ہی لے. اس ہفتے آپ میں سے کوئی کہیں پودا لگائے، چاہے اپنے گھر میں ہی لگائیں، چاہے اپنے گھر میں لگائیں، باہر لگائیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی جگہ ہے نا، تو اس کے اندر آپ کچھ اگائیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو کچھ درخت آپ اگاتے ہیں جو صرف درخت ہوتے ہیں جن سے آپ کی ہوا میں یعنی آکسیجن بہتر ہوتی ہے، آپ کی زمین کی جڑیں اندر جاتی ہیں تو اس سے گروتھ ہوتی ہے، چیزوں کی فائدہ ہوتا ہے نا. لیکن کچھ پودے سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آرگینک کھانے میں بھی مدد دیتی ہیں. آپ گھر میں پودینہ لگائیں، اجوائن لگائیں، دھنیا لگائیں. یہ بھی زمین میں چھوٹی 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 سی یا پودے جب لہرا رہے ہوں گے مننے مننے سے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کے. کیوں یہ بات میں نے اس لیے کی کہ بعض لوگوں کے پاس زیادہ جگہ ہو سکتی ہے، وہ زیادہ بڑے پودے لگا دیں، بعض کے پاس ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی کیاری ہو وہ اس میں لگا دیں. لیکن کچھ نہ کچھ ضرور لگائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں. آپ دیکھیں، شیئرنگ از سو امپورٹنٹ. زمین ہم سے شیئرنگ کر رہی ہے مسلسل، وہ ہر چیز اپنے اندر دبا کے نہیں بیٹھی ہوئی، شیئر کر رہی ہے. ہم کوئی سبزی لگاتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، کچھ لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم خود ہی استعمال کر لیں. کل میں نے وہ میری سے میڈ ہے، اس کو میں نے پودینہ میرے پاس لگا ہوا ہے تو میں نے خاصا توڑا. وہ آپ کو پتہ ہے تازے پودینے کی اتنی خوشبو ہوتی ہے. میں نے اس کو کہا آپ نے لے کے جانا ہے، لے جاؤ. کہہ رہی ہے باجی یہ تو بہت تازہ ہے، میں لے جاؤں؟ میں نے کہا لے جاؤ. کہنے لگی پودینہ تو بازار سے لیں تو ملتا نہیں ہے. وہ بات کرنے لگی. تو میں سوچ رہی تھی کہ چھوٹا سا یہ پودینے چند پتے سے اتنی خوش ہوگی ہے نا. ہم جو چیز لگائیں، ہم سوچیں
یہ میں کس کس کو دے سکتی ہوں اس ہفتے. تو آپ خود سوچیں کہ میں اپنے نیبرز میں، اپنے سرونٹس کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو کیا چیز اپنے ہاتھ سے لگا کر بڑھا کر گرو کر کے دیا کروں. آج مجھے کسی نے، میں کہیں گئی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے لوکی دی. انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر میں لوکی لگائی ہے، ہمارے پاس جگہ ہے تو یہ آپ کے لیے دی. میری ایک دوست انہوں نے دی، ساتھی نے دی. تو میں نے کہا آرگینک چیز تو آج کل ملتی ہی نہیں ہے. تو ہمیں گروتھ کرنی چاہیے ان چیزوں کی. تو اب آپ نے اس ہفتے کچھ نہ کچھ پودا لگانا ہے. دیکھتے ہیں آپ میں سے کوئی، سب لوگ کیا کیا اچھے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، لیکن عملی کام کیجیے گا. اور اگر نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ کی سوچ لیں، لیکن سوچیں تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. چلیں جناب، اب آج کے لیسن پہ آ جاتے ہیں. ہر ہفتے کچھ ہم نکالتے ہیں نا اپنے لیے عملی کام. ہم نے اپنے لیے عملی کام نکال لیا. اچھا سچ بتائیں، میں بہت مشکل سے ہوم ورک تو نہیں دیتی ہوں. چیٹ میں لکھیں اگر آپ لوگوں کو مشکل لگتے ہیں. ڈو ٹیل می. ایسے کام جو کہ آپ نہیں کر سکتے تو میں پھر ہوم ورکس تھوڑے اپنے کم کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالوں نا. سبحان اللہ. چلیں نہیں. الحمد، کچھ لوگوں کو جی تو مشکل نہیں لگ رہا. گڈ. آپ لوگ بھی آئیڈیاز دیا کریں. چلیں اب آتے ہیں آج کے سبق پر. آج کا سبق ہمارا ہے خلق الشمس والقمر. تو ہم عربک سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنے ساتھیوں کو ذرا سا دیکھتے ہیں جنہوں نے سنانی ہے، کن کن نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب. تسنیم جاوید سے شروع کرتے ہیں ہم. جی تسنیم آغاز کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الشمس والقمر، کہاں سے ہوں؟ اللہ دونوں آیات چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق الشمس والقمر وجعل فیہا وجعل فیہما النور والإضاءة وجعل لهما بروجا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم. شاباش تسنیم، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، بہت امپروو کیا ہے ماشاءاللہ پڑھنے میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. کچھ ورڈز دیکھ لیجئے بس، ان کو انشاءاللہ میں پڑھوں گی، آپ نے اپنے پاس صرف کریکٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے شاباش. وَجَعَلَ لَهُمَا بُرُوجًا، یہ بروجن نہیں ہوگا، یہ بروجن ہے. اس سے آگے دیکھیے وہ منازلہ کے بعد آ رہے ہیں ینزلانہا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لِإِقَامَتِ دولت السنہ. ٹھیک ہے. باقی سب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، بارک اللہ فیکی. جناب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سیرش انصاری سے پڑھواتے ہیں. جی باجی پڑھوں میں؟ پڑھیے. وَبِذَالِكَ جی باجی. وَبِذَالِكَ يَعْلَمُ النَّاسَ حِسَابُ الْأَعْمَارِ وَأَجَالَ الدِّيُونَ وَالْإِجَارَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَتَتَمَيَّزُ الْأَيَّامِ مِنَ اللَّيَالِ وَاللَّيَالِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَلَوْلَا حُلُولُ الشَّمْسِ. آگے بھی پڑھ لیں. وَلَوْلَا حُلُولُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي تِلْكَ الْمَنَازِلِ لَمْ يُعْلَمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. شاباش. والقمر فی تلک المنازل، ف نہیں فی. ٹھیک ہے. تھوڑا سننے میں مجھے ایسے لگا، باقی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے. وقد قدر العزيز العليم طلوع الشمس والقمر وغروبهما لإقامة دولة الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم ففي طلوعهما مصالح عظيمة للعباد وفي غروبهما مصالح عظيمة كما قال سبحانه. ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا پڑھا ہے. ولولا طلوعہما، دونوں جگہ طلوع ہوگا، اور اسی طرح غروب ہے نا جس طرح، اسی طرح طلوع ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ سوہا پڑھیے. جی.
وفي النهار يسعى الناس والدواب في مصالحهم ويتصرفون في معايشهم وتدبير أمورهم وفي الليل يهدى امورہم امورہم امورہم، ٹھیک ہے، امورہم باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیے ایک لائن اور پڑھ لیں۔ وفي الليالي يهدى الناس وينامون فتنشتي الأعضاء والأبدان وتستعيد لعمل جديد بجسم نشيط۔ اس میں تھوڑا سا اصلاح کی ضرورت ہے، میں کسی اور ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ زین النوید آپ اس کو پڑھیں وفی اللیلی سے۔ جی باجی۔ وفي الليل يهدى الناس وينامون فتنشط الأعضاء والأبدان وتستعد لعمل جديد بجسم نشيط۔ وَاسْتَسْتَعِدُّ باقی ٹھیک ہے، آگے پڑھیے، ایک لائن اور پڑھ لیں اینڈ تک۔ لولا الغروب لكانت الأرض تحمي بدوان شروق الشمس واتصال طلوعها۔ بس یہیں تک رک جائیں، دیکھیں یہ 2-3 الفاظ دیکھیں۔ لَكَانَتِ الْأَرْضُ تَحْمَى بِدَوَامِ بِدَوَامِ، اور اسی طرح وَاتِّصَالِ، ٹھیک ہے، وَاتِّصَالِ باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہم اس سے پڑھ پاتے ہیں۔ فرحت مسعود آپ پڑھیے۔ حتى يخترق كل ما عليها في نبات وحيوان فصارت کلما اور آگے جی کلما علیہ، فصارت جی پڑھیں۔ كل ما عليها من نبات وحيوان فصارت بأمر العزيز الحكيم تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم جهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويستريحوا۔ اس کو دیکھیں، تطلعو نہیں، اس کو دیکھیں، تطلو وقتاً، پھر یرفع لأہل البیت، اور حوائجہم، اور اسی طرح لیقروا ویستریحوا، ٹھیک ہے، اس کو ورڈ کو بھی دیکھیے، اس لائن کو دوبارہ سنیے گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ شہناز محمد آپ پڑھیے۔ جی۔ وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين متعاقبين بهما تمام مصالح العالم۔ آگے آیت ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ متعاونین متظاہرین، ٹھیک ہے، اسی طرح بینا حیرانین، اس طرح، ٹھیک ہے، ایک ہی ردم پہ آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، شمیم اختر آپ پڑھیے، دونوں آیات چھوڑ دیں، وفی سے پڑھیں۔ وفي حركة الشمس يظهر الله الليل والنهار وفي ارتفاعها وانخفاضها يظهر الله بقدرته العظمة والفصول الأربعة الصيف والشتاء والربيع والخريف ولو كان۔ اس کو دیکھیں، بس یہی رک جائے، یظہر اللہ، ٹھیک ہے، وفی حرکت الشمس یظہر اللہ، پھر آگے دیکھیں وفی ارتفاعها، دیکھیں لفظ تھوڑا سا مشکل ہو نا، اسے توڑ دیا کریں، ارتفاعها وانخفاضها، اور اسی طرح یظہر اللہ، یہ ہے یظہر اللہ، یو فعلو کے وزن پہ ہے نا، پھر اسی طرح والفصول فصول الاربعۃ،
مجھے امید ہے آپ نے ٹھیک کر لیا ہوگا اس کو اپنے پاس، یا ہو سکتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہو، مجھے سننے میں تھوڑا مختلف لگا۔ آگے دیکھتے ہیں کون ساتھی پڑھے گا۔ شمیم اختر نے تو پڑھ لیا، بشرا اعظمی آپ پڑھیے۔ ولو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية، فلو كان ضيقا كله لفاتت منافع الشتاء، ولو كان الشتاء كله لفاتت منافع الصيف، وهكذا منافع الربيع والخريف۔ باجی آگے بھی جزاک اللہ خیر، میں اور ساتھیوں سے پڑھوا لوں، پھر موقع دیتی ہوں۔ علی اکبر آپ پڑھیے۔ ففي الشتاء تعور الحرارة بأمر الله في الأجواف وبطون الأرض والجبال، وتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد ظواهر، ويتكثف الهواء، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها۔ ٹھیک ہے، شاباش، شبہ الثلج والبرد ہوگا یہ، ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ۔ ادیبہ آصف آپ پڑھیں۔ ادیبہ آصف آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، پڑھیں۔ ثم يليه الربيع، وفي ربيع تظهر المواد متولدة في الشتاء، فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر والثمر، ويتحرك الحيوان للتناسل۔ آگے پڑھیں اگلی لائن بھی۔ ثم يليه الصيف، وفي الصيف يهتد الهواء ويسكن الجبال، فتنضج الثمار بأمر الله عز وجل۔ یسخنو سے آگے پڑھیں۔ یسخنو ويسكن جدا آپ نے مختلف پڑھا تھا، آپ درست پڑھ دیا، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ ٹھیک ہے، مسرت طالب آپ پڑھیں اس سے آگے۔ فتنزع الثمار بأمر الله عز وجل، وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في فصل الشتاء، وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف، ولهذا تبرد العيون والآبار، ولا تهزم المعدة ٹھیک ہے، بس یہی تک، جزاک اللہ خیر۔ حمیرہ طاہر آپ یہاں سے پڑھیں، ولا تحزموا۔ ولا تهزم المعدة الطعام التي كانت تهزمه في الشتاء، لأنها كانت تهزمه بالحرارة التي سكنت في البطون، فإذا جاء۔ جزاک اللہ خیر، بس اتنا ہی۔ باقی ساتھیوں کو موقع دے دوں، پھر انشاءاللہ اگر ہوا تو پھر دوبارہ سے دہرائی کریں گے۔ روبینہ شاہد آپ پڑھیے 2 لائنیں۔ وَإِذَا جَاءَ الْخَرِيفُ اعْتَدَلَ الْأَزْمَانُ وَصَفَاءَ الْهَوَاءُ وَبَرَدَ فَانْكَسَرَ ذَلِكَ السَّمُومُ، فَجَعَلَ اللَّهُ الْخَرِيفَ بَرْزَخًا بَيْنَ السَّمُومِ الصَّيْفِ وَبَرْدَ الشِّتَاءِ لِئَلَّا يَنْتَقِلُ الْحَيْوَانُ ٹھیک ہے، بس یہیں تک رک جائیں۔ بس یہیں تک۔ برد الشتائی، شتائی مجھے لگا جیسے شتائی ہو، لیکن برد الشتائی، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ صدم بٹی آپ پڑھیں یہاں سے، لی اللہ سے۔ جی باجی، آواز آ رہی ہے باجی؟ جی آ رہی ہے۔ ہیلو جی۔ لِأَلَّا يَنْتَقِلُ الْحَيْوَانُ، جی لِأَلَّا، آواز آ رہی؟ لِأَلَّا يَنْتَقِلُ الْحَيْوَانُ وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد،
فيحصل له الأذى والضرر وكذلك ٹھیک ہے، گڈ. جعل الله بس یہیں تک. جزاک اللہ خیر. اچھا پڑھا ماشاء اللہ. فائزہ آپ پڑھیے. وكذلك جعل الله سبحانه الربيع برزخا بين الشتاء والصيف فينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب. گڈ، آگے پڑھیے. فتبارك الله أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک. حیا فرقان آپ پڑھیے وعدلہ سے. وعدلو. وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات. ٹھیک ہے، مکمل کر لیں لائن کو. لفرط برده ويبسه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه. گڈ، شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. ریشما آپ پڑھیے. فسبحان من ينقلب الليل والنهار لمحاصل العباد والحيوان والنبات. فسبحان قادر. بس رک جائے. آیت تو پڑھنی نہیں. یہ بتائیے ون نہارا کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ لمصالح. لمصالح العباد. محال نہیں ہے یہ دونوں دفعہ آپ نے کوشش کی لیکن دونوں دفعہ غلط پڑھا، لیکن اب درست پڑھ لیا ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد سبحان القادر سے پڑھیں ایک لائن. وسبحان القادر العليم الحكيم الذي نوّر العالم كله بهذا الكوكب العظيم یہاں پر فجعله رکیں، بس سراجا. رک جائے کریں. جی، اس لفظ کو دیکھیں، الذی نورا، واو پہ تشدید ہے پھر زبر ہے. ٹھیک ہے، اس کو درست کر لیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے فجعلہ سے. فجعله سراجا وهاجا يسير بأمر الله عز وجل فتنتظم به مصالح العباد ولو كانت الشمس تطلع في موضع من السماء فتخف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها. بس یہی رک جائے. ٹھیک ہے، بس یہ رک جائے. کانت شمسوں کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے اس لائن میں؟ تطلع. تطلعو. ٹھیک ہے، پچھلی بار آپ نے ایک مس کر دیا تھا، اب صحیح پڑھ لیا. گڈ، شاباش. نور الہدا آپ پڑھیے ولا تعوذو. جی باجی. میں ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه. اس سے اوپر کی لائن پہ آئے، اس سے اوپر کی لائن. ولا تعدو لما وصل. جی باجی، کہاں سے؟ دیکھیں، کانت الشمس جی 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 جی. تطلع فی موضع من السماء. یہ پڑھ رہی تھی نا، اس کے بعد پڑھیے. ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات فيكون الليل سرمدا على من لم تطلع عليه والنهار سرمدا على من طلعت عليه فيفسد هؤلاء وهؤلاء. یہاں سے مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. والنہار سرمدن سے پڑھیں. والنهار سرمدا على من طلعت عليه فيفسد هؤلاء وهؤلاء. على من طلعت. ٹھیک ہے. فیکون اللیل. ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی آواز مجھے بیچ میں نہیں آئی. میں نماز پڑھ کے جاتی ہوں. شاہدہ پروین آپ پڑھیے. میں پیاز کر کے تو چکن تو تیار کروں اس کا میکرونی کا. شاہدہ پروین پڑھیے. ولكن الله عز وجل بحكمته
وعلمه وتدبيره قدر طلوعها من أول وتشرك على ما أستتر عنها في أولى النهار فيختلف عندهم سوری کون سی إنهم آپ پڑھ دوبارہ سے پڑھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا دوبارہ جی سے سوری پڑھیں وَلَكِنَّ اللَّهُ ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه وتدبيره قدره طلوعها من أول النهار من المشرق وتشريك على ما قابلها من الأفق الغربي من اس میں الأفق اصلاح کی تھوڑی ضرورت ہے، میں کسی ساتھی سے پڑھواتی ہوں جی لائن کو، میں اسی لائن کو پڑھواتی ہوں کون پڑھے گا اس کو؟ زوبیہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ آپ نے مائک کھولا ہوا ہے، کون ساتھی پڑھنا چاہیں گے؟ عالیہ اکبر چلیے آپ پڑھیے اسی لائن کو وَلَكِنَّ اللَّهُ ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه وتدبيره قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي. ٹھیک ہے، شاباش، بالکل درست پڑھے۔ اچھا جناب، چلیں اب جن ساتھیوں نے ایک ایک لائن پڑھی تھی، کم پڑھا تھا، وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں، ان سے دوبارہ پڑھواتے ہیں آخر کی 2-3 لائنیں۔ جن کو لگتا ہے ان کو کم موقع ملا، ان کو موقع دیتے ہیں دوبارہ اگر وہ پڑھنا چاہیں۔ چلیں سمیرہ سلطانہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ سمیرہ آپ پہلی دفعہ پڑھنی ہیں یہاں، ابھی تک آج نہیں پڑھا، پڑھیے۔ ثم لا تزالو بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا تزال تجری وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتروا عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم۔ شاباش، بہت اچھی کوشش ہے۔ فَيَخْتَلِفُ عِنْدَهُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اور فَتَنْتَظِمُ مَصَالِحُهُمْ، باقی ٹھیک ہے۔ حَتَّى تَنْتَهِيَ، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، گڈ۔ سوہا کنین آپ پڑھیے آگے۔ واللہ، ایک لائن پڑھ، حکیم العلیم جعل فی دوبارہ انارت سے پڑھیں، القمر دوبارہ سے پڑھیں۔ واللہ اللہ، حکیم العلیم جعل فی انارت القمر والکواکب فی ظلمت اللیل حکما عظیمۃ۔ ٹھیک ہے، بس یہیں تک۔ جی جعل فی انارت القمر والکواکب فی ظلمت اللیل، تو سب میں زیر آتا جائے گا، ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے فإن اللہ۔ فإن الله خلق ظلمة الليل لهدوء الحيوان وبرد الهواء على النبات والأبدان فيعادل حرارة الشمس فيصلح النبات والحيوان۔ لہدوء الحیوان، ٹھیک ہے، یہ اس کو دیکھ لیں، اور اسی طرح فیصلح النبات، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، الحمدللہ، بہت اچھی کوشش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ جو اس راستے میں ایک ایک نقطہ لگاتے ہیں، ایک ایک اعراب ڈالتے ہیں، اس کو اپنے راستے میں لکھ لے، اور آپ کو اپنی ساری محنت پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ سے تو بڑے کھلے دل سے مانگنا چاہیے نا، جتنا کہ اس کی رحمت وسیع ہے تو اس سے کھل کے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ اچھا جناب، اب ہم آتے ہیں ڈسکشن پر۔ تو جناب یہ بتائیے کہ جو آپ نے لیسن پڑھا ہے خلق الشمس والقمر جو ہے، کیا کہتے ہیں آپ، کیا کیفیت ہے، کیا سیکھا؟ میں چاہوں گی اور بھی ساتھی حصہ لینا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے ساتھی ہیں ہمارے سیشن میں، تو ہینڈ ریز کریں، ڈسکشن میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں اور کچھ کہیں۔ چلیں طاہرہ طاہرہ بات کیجیے، باقی سب ہاتھ کھڑا کرتے جائیں۔ جی طاہرہ جی، بولیے۔
ताहिरा यास्मीन माइक खोलिए। जी, सबसे पहले जो इसमें सीखने की बात जो थी, मुझे लगी कि शम्स और कमर ये अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, जो अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ते मुकर्रर किए हैं तो उसी रास्ते पर चलते हैं और इनमें इस्तकामत है, कहीं ठहरते नहीं है। और तो इसमें ये एक बात है कि हमें भी अल्लाह ताला की इबादत में अताअत करनी चाहिए और इस्तकामत इख्तियार करनी चाहिए इन्हीं की तरह, और कमिटेड है अल्लाह के हुक्म पर हर वक्त और अपने वक्त से बिल्कुल आगे पीछे भी नहीं होते हैं और लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। ये इनसे लोगों ठीक को है, फायदा एक तो आपने कहा जज़ाकल्लाह खैर, बस मुख्तसरन एक दें ताकि बाकी साथियों को भी मौका मिले। जज़ाकल्लाह खैर। नाजिश आप गई है। नाजिश, अस्सलाम क्या वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी आ रही है। अब आपको मेरी आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। बिल्कुल आ रही है जी, फरमाइए। जी जी। बाजी हाँ, मैं ये शम्स और कमर के हवाले से जो है वो ये शेयर करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सूरज जो है वो समंदर पे डूबता है। तो मैं जिस जगह गई, जिस शहर गई, तो वहां पे जब हम सूरज का गुरूब होने के लिए देखने गए तो पता ये लगा कि वो तो समंदर के जो सामने वाला एरिया था वहां पे डूब गया, बिल्डिंग के पीछे। तो ना कुछ थोड़ी सी हैरानगी सी हुई। तो फिर अगले दिन मैंने कहा कि इसको ना यहाँ से निकलता होगा, हम इसे निकलता हुआ देखते हैं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो सीन था वो ये था कि चांद जो था वो कंप्लीट फुल मून था, वो हमारे राइट पे था, और लेफ्ट पे जो थी वो सूरज जो है वो तुलू होने की रोशनी जो एक खास किस्म की जो थी वो पिंक पिंक सा होना शुरू हुआ। और इतना कोई बाजी नया सीन था वो मेरे लिए कि समंदर पे से सूरज निकल रहा था। वो जैसे कोई झांकता नहीं है कोई, जैसे बच्चा कोई इस तरह, वो इतनी छोटी सी चीज और उसने ऐसे वो निकला कि मतलब लिटरली सुभान अल्लाह निकला हम सबके मुंह से। और फिर उसके बाद जो वो कॉम्बिनेशन था कि उधर वो चांद चमक रहा था, चांद की रोशनी कम होती गई जब सूरज की रोशनी बढ़ती गई। और ये इतना खूबसूरत कोई कॉम्बिनेशन था कि इससे मैंने ये सीखा। एक तो ये कि मैं गई इसलिए थी कि मैं ये देख सकूं कि जो हदीस है कि सवा नेज़े के बराबर सूरज जब आता है तो वो क्या कैफियत होती है सूरज की, एक तो ये मुझे चेक करना था। और वो कि इशराक की नमाज जो है वो किस टाइम पे शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें भी देखी। फिर वो ये सीखा कि जब कोई एक शख्स अगर आना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है तो दूसरे शख्स को पीछे हट के उसको जगह देनी चाहिए, और इन दोनों का यही काम था। सूरज और चांद से आपने सीखा कि एक ने जगह दी, एक डूब गया और दूसरा निकल आया। ठीक है जी। यस बिल्कुल। और एक स्पेस, और जी बाजी कायनात जो में स्पेस देना तो है एक दूसरे को। यस स्पेस अगर कायनात ना दे, कायनात में चीजें एक दूसरे को स्पेस ना दें तो फिर तो कायनात चल ही ना सके। बंदे भी देखे ना दे तो निजाम नहीं चल जी सकता ना। नहीं चल सकता। और इसमें पॉन्डरिंग बहुत ज्यादा थी, ये जो था ना उस्ताद ने रिफ्लेक्शन बहुत लिए हुए थे इस लेसन में कि आपने क्या सीखा सूरज और चांद से, आपने क्या सीखा। तो मैंने जो अपने लिए इसको पॉइंट टू बी पॉन्डर वाला जो मैं मुझे लगता है कि सूरज जो है ना वो गर्मी रखता है अपने अंदर, तपिश रखता है। चांद जो है ना वो एक ठंडक रखता है और एक नरमी रखता है। तो दोनों का जो इम्तिजाज अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा है ना उसी से निजाम चल रहा है। अब चाहे आप घर में देखें, इदारों में देखें, कौमों में देखें, इन सब में इसी मिजाज के लोग और इसी तनासुब से हैं कि गर्मी वाले ज्यादा नजर आते हैं, नरमी वाले कम नजर आते हैं। लेकिन गरम जहां नरमी, जी गरम बिल्कुल हाँ जी, और नरमी वाले अगर अपना पॉजिटिव शो करें तो गर्मी रात को कम हो जाती है, जैसे कि चांद कम कर देता है, तो वो माहौल को बैलेंस कर देता है। यही लोग भी काम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा रिफ्लेक्शन है आपका, आपने जो गौर फिक्र किया।
عظما انوار آپ کہیے. جی باجی میں نے یہ سیکھا چاند اور سورج سے کہ ایک تو یہ کہ کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کے لیے یعنی اختلاف کے ساتھ کام کرنا، یعنی دونوں بہت مختلف ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں. سورج میں گرمی ہے، چاند میں ٹھنڈک ہے، لیکن وہ اور سورج سے چاند روشنی لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اختلاف کے باوجود ساتھ چلتے ہیں. اور جو بات ہوئی تھی لیکچر میں کہ ہم جب کسی جگہ کام کرتے ہیں تو جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں میں اس شخص کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. اور یہ بہت ضروری ہے. اور ڈفرینس مینجمنٹ سیکھی کہ کس طرح سے آپ اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے ایک چیز یہ، اور ایک یہ کہ کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کے لیے ایک شخص کو بڑا ہونا ہوتا ہے، امیر. جیسے کہ استاذہ نے مینشن کیا تھا کہ گھر میں شوہر کو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے نا، کئی ورڈ یاد نہیں آ رہا، اور جو ہے چاند سورج کو بنایا ہے بڑا، جی قوام، جی قوام بنایا ہے. اور اسی طریقے سے سورج جو ہے وہ بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے. مطلب ہر جگہ پہ ایک بڑا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. تو بیلنس اور ڈسپلن ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں سکھائی ہے، اور ہم اس کو فالو کریں گے تو پھر وہی بات ہے، فساد کم سے کم ہوگا. جب ہم اس کو نہیں کرتے تو پھر فساد ہوتا ہے. یہ تو ہے. ہر ایک کو اس کی جگہ جو ہے نا اس کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو ہم اس کی بات اس کو اسی طرح ہی لے کے اس کو اس کی پلیسنگ دینی ہے. عاتقہ آپ کہیے. عاتقہ. السلام علیکم. جی وجی یہی والا جو اسٹیٹمنٹ تھا 496 کے سیکنڈ پیراگراف ہے نا، یہی کہ دونوں کے تضاد کے ساتھ متعاون بھی ہے، متظاہرین بھی ہے اور متعاقبین بھی ہے. میں اسی کو سوچ رہی تھی رات کو کہ کیسے نا، مطلب یہ ساری جو چیزیں سیکھ تو رہے ہیں، ٹو ڈفرینٹ نیچرز ہیں، دونوں کی ڈفرینٹ ہیبٹس ہیں، مینجمنٹ کیسے کریں نا. تو میں اسی پہ سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی بھی کچھ سکھا دے. تو الحمدللہ استاذہ نے کل رات کو ہی پوسٹ ایک شیئر کی، اور وہ تدبر کا کہ کسی ساتھی نے کامنٹ دیا تھا. تو اس میں جو انہوں نے کامنٹ دیا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں غصے کے وقت ہم کس طرح سے اس کو کرتے ہیں. اور پھر اس میں ورک پلیس پہ آیا تھا کہ آسان طریقے سے اگر ہم لے کر چلیں چیزوں کو. اور اس میں ایک اسٹیٹمنٹ اور بھی تھا، میں وہی دیکھ رہی، اختلاف رائے کی صورت میں کہ اگر آپ کو اپنا نقطہ ٹھیک ہے، نظر رکھنا. بہت اچھا ہے. انشاءاللہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، جزاک اللہ خیر، آپ نے عاتقہ اس کو مینشن کیا. ہم یہ جو پوسٹ استاذہ نے شیئر کی ہے نا، کچھ ہم ہمارے ساتھ اس کو شیئر کر دیں گے. ایڈمن پلیز نوٹ کریں، اس کو ہم اس گروپ میں شیئر کریں گے اپنے سارے ساتھیوں کے لیے. اور جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت اچھی پوسٹ تھی جس میں ہمیں بات کرنے کا طریقہ اور ساتھیوں کے ساتھ بتایا گیا کہ مختلف مزاج کے لوگ سب کیسے جانے، اسی کی بات کریے نا آپ. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ میں یہاں ایک ہوم ورک دینا چاہتی ہوں. میرے تینوں ساتھیوں نے جس پہ بات کی، آپ لوگوں نے سورج اور چاند پہ بات کی. دیکھیے آگے وہ موسموں کی بات کر رہے ہیں نا، سورج سے جو موسموں کی تبدیلی آ رہی ہے. یہ پیج نمبر 496 اور 497 میں وہ بات کر رہے ہیں، مصنف بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا فلو کان ضعیف کلو، کہ اگر ایک ہی موسم ہوتا تو فوت ہو جاتا باقی موسموں کے فوائد. یعنی اگر ایک ہی رہتا نا، یہاں سے شروع ہے نا، سینٹر میں سے. تو اب اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ فی الشتاء یعنی سردیوں کی بات کر رہے ہیں، ثم یلی ربیع پھر بہار کی بات کر رہے ہیں، ثم یلی صیف پھر وہ بات کر رہے ہیں گرمی کی، اور پھر وہ بات کر رہے ہیں خریف کی، بہار کی. تو یہ چاروں موسم جن کی وہ بات کر رہے ہیں نا، تو ان چاروں موسموں کے بارے میں جو الگ الگ پیراگراف میں بات ہے نا، اور پھر اس کے بعد پھر گرمی کی خزاں کی بات کریں، گرمی آتی ہے، پھر خزاں آتی ہے. تو بہار، خزاں، سردی، گرمی، یہ چاروں کی جو بات کر رہے ہیں، پانچوں کی جو موسموں کی بات کر رہے ہیں نا، ان پر جو پیراگراف ہے نا، وہ آپ نے ان میں سے ہر پیراگراف میں سے لکھنا ہے کہ جب سردی ہوتی ہے، ففی الشتائی ٹاپک ڈالنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے جب سردی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب خزاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی بہار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، گرمی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جہاں جہاں وہ بات کر رہے ہیں نا، اتنے
اس نے عربک کے اتنے پارٹ کو شروع کر کے بس عربک تھوڑی سی لکھ کر اور پھر 1 2 3 4 5 پوائنٹ کیا اردو میں آپ لکھیے. ہم نیکسٹ ویک آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا جناب بتائیے جب سردی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. مصنف نے کیا بتایا ہوا ہے, بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات کی نا. ہم نیکسٹ ویک اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جو ابتدا میں آپ کی لیتے ہیں نا کمنٹس, میں آپ کے ان پر کمنٹ لیں گے موسموں پہ, جو خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات کی ہوئی ہے. میں ابھی آج کمنٹ ابھی لیتی ہوں الکا ندیم کا. الکا آپ کہیے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم آپی. بہت زبردست لیسن تھا, یعنی کہ اس بات پہ غور کیا کہ یہ باتیں صرف علم والوں کو ہی سمجھ میں آتی ہیں, یعنی انسان علم نہیں رکھتا تو اسے یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. یعنی یہاں تک کہ سورج چاند ستاروں کی جو باتیں ہوئی, حساب کتاب کی باتیں ہوئی, وقت اور عمر کا بھی حساب تو ہم اسی سے ہی رکھتے ہیں نا. پھر اس کے بعد جب ہم نے کسی کو لینا دینا کرنا ہو وہ کلیئر ہو گیا. اگر وقت نہ ہوتا تو ہر چیز نہ ڈسٹرب ہو جاتی, اور اس کے ساتھ ہم چل ہی نہیں سکتے. پھر یہ چیزیں وہی سمجھ سکتے ہیں, پھر وہ کما سکتے ہیں ان چیزوں سے, وہی آگے بڑھ سکتے ہیں کہ دن کے وقت کام کرنا ہے, رات کو آرام کرنا ہے. اگر رات اور دن ڈسٹرب ہو جاتے تو ہر چیز بکھر جاتی, اور اگر وقت پہ ہم یہ سارے کام نہ کرتے تو ملک کو بھی نقصان ہوتا. اور سردی اور گرمی کا بھی یہی بتایا گیا کہ اگر سردی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہزار بہار کو بیچ میں رکھ کے کیسے مینٹیننس کیا ہر چیز کو, اور تاکہ مخلوق بھی اس دوران اپنے آپ کو سنبھال سکے. جیسے گرمی کے بعد فوراً سردی نہیں آ گئی, سردی کے بعد فوراً گرمی نہیں آ گئی, پھر ہزار بہار کو بھی بیچ میں ڈالا گیا. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیے. پھر اس کے بعد سورج کتنا بڑا چراغ ہے جو ہمیں روشنی دے رہا ہے, ایک جگہ پہ کھڑا ہے, پوری دنیا کو اتنی چیزیں اس سے مل رہی ہیں, نباتات اگ رہی ہیں, گندم اگ رہی ہے, اتنی ساری چیزیں. اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو ہمارے پاس وہ ساری نعمتیں کیسے آتی. سبحان اللہ, اللہ کی ذات کا جس نے ہمیں اتنی پیاری چیزیں عطا کی. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, یہاں سے ایک اور میرے ذہن میں ایک اور ہوم ورک آ رہا ہے جو میں دینا چاہتی ہوں آپ کو. آج میرے ساتھیوں نے اس پہ بات بھی کی ہے, کئی ساتھیوں نے بات کی ہے. یہ جو پیج نمبر 496 ہے نا, اس پر جو آ رہا ہے نا اوپر ہی سیکنڈ پیراگراف ہے, بس سارا دیا النہار والی جو بات ہے, جہاں یہ تھا کہ متوانین متظاہرین متعاقبین, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کے اختلافات اس کے ساتھ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. کوئی اس کا ترجمہ کرے گا اس پیراگراف کا آپ میں سے؟ یہ بہت اہم پیراگراف ہے, القصص 71 سے پہلے آ رہا ہے. اس کا ترجمہ فائزہ امجد آپ کریں گی؟ کین یو ڈو اٹ؟ اچھا چلیے, فائزہ اس وقت مائک نہیں کھل رہا. چلیں آج کا فائزہ کا مائک کھل گیا. فائزہ ذرا اس کا ترجمہ کریں, محاورہ ترجمہ کریں. باجی وسارہ دیا النہار سے. تو ہو گیا زبردست. جی بولیے. سوری مجھے نا میرا ڈسکنیکشن ہو رہا تھا. کیا میں پوچھ رہی تھی وسارہ دیا النہار سے, یہیں سے اور روشنی دن کی ساتھ اندھیروں کے رات کے, اور اس کی گرمی اور سردی کے ساتھ, اور ان دونوں کے تضاد میں متعاونین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے, متظاہرین ایک دوسرے سے ظاہر کرتے ہوئے, متعاقبین ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہوئے, بہما ان دونوں کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے کا درست ترجمہ ہوگا ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہوئے. پشت پناہی ہوتی ہے نا, سپورٹ جیسے کہیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی آگے پڑھیں. ایک دوسرے کے پیچھے آگے پڑھیے. ایک بہما ان دونوں کے تمام, یہ دونوں مطلب کیوں ایسا ہو رہا ہے, تمام مساحل العالم ان دونوں کے اس تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک پشت پناہی اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں ہی جو ہے نا وہ عالم کی اس میں مصالحت ہے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ہو رہی ہیں. گڈ, شاباش. ہو جاتی ہے دن, میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. ہو جاتی ہے دن کی روشنی رات کے اندھیرے کے ساتھ, اس کی گرمی اس کی سردی کے ساتھ. دونوں کے اختلافات ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, یعنی اختلافات ہیں لیکن ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں.
دنیا کی تمام مساحلتیں پوری ہوتی ہیں، یعنی اس کے ذریعے اگر یہ ایک دوسرے کے اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے مددگار نہ ہوں، پشت پناہی نہ کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نہ آئیں، دنیا نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا پیراگراف ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس پیراگراف کی عربک لکھنی ہے، اس کی اردو لکھنی ہے، اس پیراگراف کو ڈسکس کرنا ہے کسی کے ساتھ۔ سورۃ القصص آیت 71 سے پہلے یہ پیراگراف ہے، اور القصص آیت 71 کو بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی شیئر کرنا ہے کسی کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات ایسی بنائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل، ایک دوسرے اختلاف کے باوجود، ایک جملہ لکھ لیں، اختلاف کے باوجود اتحاد، بہت ہی پیارا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اب اس پہ سوچئے، ڈسکس کیجئے، بات کیجئے، اگلے ویک اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جن ساتھیوں نے مزید بات کرنی ہے نیکسٹ ویک ابتدا میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور آپ سب انشاءاللہ آپ کو ایک بات اور بتاتی جاؤں کہ بخاری کا جو ہمارا کورس نیا شروع ہوا ہے، اس کا بس یہ اس ویک کے بعد سیشن مکمل ہو رہے ہیں، یعنی ایڈمیشن کلوز ہو رہے ہیں، میرا مطلب سیشن نہیں مکمل ہو رہے ہیں، ایڈمیشن کلوز ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو اس کو مزید ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں تو یہی ویک ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مددگار بنائے لوگوں تک علم پہنچانے میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔